بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف اور استغفار میں پورا نظام ہے، آپ اسے پڑھنا شروع کر دیں، آپ کے حالات بدلتے ہیں اور لازمی بدلتے ہیں، بس کامل یقین ہو اور آپ کے اندر ایک تڑپ ہو، جنون ہو۔ جتنا یقین سے اور جتنا تڑپ سے پڑھیں گے اتنی جلدی مسئلہ حل ہوگا۔ اچھا، ایک بہن ہے ہماری واٹس ایپ گروپ کی ممبر بھی ہیں، اور انہوں نے مجھے یہ واقعہ بھیجا ہے اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ اس پہ ویڈیو لازمی بنائیں موٹیویشن کے لیے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ ہم انسان جو بھی پڑھائی کرتے ہیں، ہماری پڑھائی میں وہ تاثیر نہیں ہوتی یا وہ تڑپ لگن نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی دوسری مخلوقات بھی ہیں جو کہ اللہ کا کلام پڑھتی ہیں اور لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں پڑھتی ہیں اور انہیں بہت فیض ملتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنات ہیں اور ہم مانتے بھی ہیں، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، اور نیک جنات بھی ہیں، بد جنات بھی ہیں، اور نیک جنات بھی اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور بہت کرتے ہیں۔ تو کل جہاں بات ختم کی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ علامہ صاحب کو جلدی تھی، لیکن پھر بھی علامہ صاحب نے کہا کہ آپ مجھے اپنے مشاہدات اور کمالات بتائیں۔ وہ سبزی فروش جن تو واقعی کوئی ایٹم بم نکلا۔ اس نے جب مجھے اللہم اغفر لی کے کمالات بتائے تو میری عقل حیران رہ گئی، میری عقل دنگ رہ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ میں انسانی شکل بنا کر گھر سے نکلتا ہوں اور جگہ جگہ جا کر سبزی بیچتا ہوں، یعنی جنات بھی کاروبار کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ان کی بھی فیملیز ہوتی ہیں وہ بھی رن کر رہے ہوتے ہیں، انسان کی شکل میں کر رہے ہوتے ہیں کاروبار وغیرہ۔ انہوں نے اللہم اغفر لی کے کمالات بتائے اور میری عقل دنگ رہ گئی۔ کہنے لگا میں انسانی شکل اختیار کر کے گھر سے نکلتا ہوں اور ہر جگہ جا کر سبزی بیچتا ہوں، مجھے یاد نہیں کہ آج تک کہیں میرا مال رکا ہو، کہیں مجھے پریشانی ہوئی ہو، کہیں میرے لیے مسائل ہوئے ہوں یا میرے مسئلے حل نہ ہوئے ہوں، مجھے مشکل نے گھیرا ہو، تنگ دستی نے گھیرا ہو، یا میں مایوس ہو گیا ہوں۔ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی میری لائف میں ایسا ہوا، اور مجھے کوئی فکر نہیں، زندگی کے حالات نے مجھے اس سے پہلے بہت مایوس کیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ ہم سفید پوش ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، میں منڈی سے صبح صبح جاتا ہوں اور وہاں سب آتے ہیں، انسان اور جنات، سب وہاں سے سبزیاں اور پھل خریدتے ہیں اور پھر سب اپنے کاروبار میں چلے جاتے ہیں بیچنے کے لیے۔ تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ میری سبزیاں کی مقدار بہت ہوتی ہے اور میں کتنی زیادہ سبزیاں بیچتا ہوں۔ شاید یا آپ کو انسانوں میں کوئی بڑے سے بڑا سپر اسٹور اتنا ملے جہاں اتنی سبزیاں ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ ہرگز نہیں مانیں گے اور آپ پریشان ہوں گے کہ شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن یہ سچ ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، بس ایک کام ہے، بس میں ایک کام کرتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں اور 1000 بار اللہم اغفر لی پڑھتا ہوں، لیکن اس وقت پڑھتے ہوئے مجھے دنیا جہان کی کوئی فکر نہیں ہوتی، میں اللہ کا نام اللہ کی محبت میں لیتا ہوں اور اپنے گناہوں کے اعتراف میں دیوانہ ہو کر پڑھتا ہوں، مست ہو کر پڑھتا ہوں، سب چیزیں بھلا کر ساری سوچیں ختم کر کے پڑھتا ہوں، مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ حقیقت یہی ہے کہ میں دل کی دنیا سے استغفار کرتا ہوں، اور میں استغفار کی برکت سے دل کی دنیا پا چکا ہوں، رزق کی دنیا، روح کی دنیا پا چکا ہوں، میرے حالات بہتر ہوئے ہیں اور زندگی میری بہتر سے بہترین ہوئی ہے اور پریشانیاں ختم ہوئی ہیں، پریشانیاں مجھ سے دور ہوئی ہیں، وگرنہ میں مشکلات میں اتنا گھرا ہوا تھا کہ میں چاہتا تھا میں مر جاؤں، مگر اب اللہ تعالیٰ نے مجھے مطمئن کر دیا ہے جب سے میں نے استغفار شروع کیا۔ قدم قدم پر یہی پڑھتا ہوں اللہم اغفر لی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے بہت سارے آم خریدے اور مجھے علم نہیں تھا کہ آم کیمیکلز کے پکے ہوئے ہیں۔ دوپہر تک ان آموں کی شکل خراب ہونے لگی، ان آموں میں تبدیلی آنے لگی۔ اب مجھے پریشانی ہوئی کہ اگر یہ خراب ہو جائیں گے تو بکیں گے کیسے۔ میں نے دل ہی دل میں استغفار پڑھنا شروع کر دیا، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اور بہت زیادہ یقین سے پڑھنے لگا۔ نہ معلوم کہاں کہاں سے انسان اور جن میرے پاس آنے لگے اور آنن فانن میرے تمام کے تمام آم بک گئے۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ میری پریشانی مصیبت کا حل یوں نکلے گا، استغفار نے ایسا کرم کیا۔ اور کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے خربوزے خریدے اور ایک شخص کے پاس بہت زیادہ خربوزے تھے اور پکے ہوئے بھی تھے، کچے بھی تھے۔ سودا کیا، مال اس کے پاس ہی رہا کیونکہ میرے پاس جگہ نہیں تھی۔ میں نے صرف پکے ہوئے خربوزے لے لیے اور اسے پیسہ دیتا گیا، کچھ پیسے میں نے اسے دے دیے، وہ مال تقریباً 16-17 دن چلا، لیکن 2-3 دنوں کے بعد اس کے تیور اور انداز بدلنے لگے۔ میں حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا۔ کہنے لگا کہ آپ نے جتنا مال لے لیا اس کے پیسے مجھے جتنے بنتے ہیں دے دیں، اور باقی آپ جانا، آپ کا کام جانے۔ ایک آدمی میرا یہ مال نقد لینے پر تیار ہے۔ اب چونکہ میں نے پوری پیمنٹ تو کی نہیں تھی اور وہ انسان تھا، اسے علم نہیں تھا کہ میں کون ہوں، کیونکہ میں جب انسانوں سے سودا کرتا ہوں تو انسانی شکل میں کرتا ہوں۔ میں حیران بھی اور پریشان بھی ہوا کہ بیٹھے بٹھائے یہ کیا بات ہوئی۔ میں نے اس کی تھوڑی بہت منت بھی کی کہ آپ ایسا نہ کریں، ہماری تو زبان طے ہوئی ہے، لیکن وہ نہیں مانا۔ کہتے ہیں کہ میں اس سے اس دن کا مال لے کر واپس آ گیا اور پھر اس کا تصور کر کے اس شخص کا میں نے اللہم اغفر لی پڑھنا شروع کر دیا۔
سارا دن مال بھی بیچتا رہا اور پڑھتا بھی رہا، حتیٰ کہ رات سوتے تک بھی یہی پڑھتا رہا۔ صبح اٹھا تو یہی پڑھا، اور صبح اور پھل سبزیاں لینے میں چلا گیا، اور میں نے اس آدمی سے خربوزے بھی لینے تھے۔ میں اس کے پاس گیا تو وہ مجھے نہ ملا، لیکن اس کے کارندوں نے، اس کے ورکرز نے مجھے خربوزہ اٹھانے سے منع کیا۔ میں خربوزہ اپنی ضرورت کے پکے ہوئے اٹھا کر لے آیا، کیونکہ طے یہ ہوا تھا کہ ساتھ ساتھ خربوزہ آتے جائیں گے اور میں لیتا جاؤں گا، اور جو کچے ہوں گے وہ بعد میں بیچ دوں گا۔ اب چونکہ بات یہ طے ہوئی تھی کہ میں ڈیلی بیسس پہ تھوڑا تھوڑا مال لوں گا اور بیچوں گا، اب دوسرے دن وہ مجھے پھر نہ ملا تو کسی کام سے ادھر ادھر ہو جاتا، پھر دانستہ مجھ سے دور رہا وہ شخص۔ شروع میں تو وہ ادھر ادھر ہو جاتا بندہ جس نے مجھے سامان دینا تھا، اس کے بعد وہ دانستہ طور پر مجھ سے دور رہا۔ تو اس طرح 3-4 دن کے بعد جب وہ مجھے ملا تو اس نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی کسی شکل میں کوئی رکاوٹ ڈالی۔ تو کہتے ہیں کہ شروع میں وہ بندہ مجھے ملا نہیں 2-3 دن، اور وہ ایسا لگ رہا تھا دانستہ طور پر مجھ سے دور ہے، مجھ سے ملنا نہیں چاہ رہا۔ 3-4 دن کے بعد جب وہ مجھے ملا تو اس نے مجھ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی میرے کام میں رکاوٹ ڈالی۔ میں نے اس سے خربوزے لیے اور میرا سودا مکمل ہوا۔ میں نے اپنے سودے کو، جو چیز تھی خربوزہ، وہ لے کر میں چل پڑا۔ اسی طرح جتنے دن طے تھے وہ پورے ہو گئے۔ میں نے اس کا سارا بل، سارے پیسے ادا کیے۔ آخری دن جب میں جانے لگا تو اس نے مجھ سے ایک بات کہی: جس دن میں نے آپ سے مال نہ دینے کی بات کہی تھی اور میں نے آپ کو سامان نہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور میرا یہ فیصلہ اٹل تھا، لیکن پتہ نہیں میرا دل کیوں پریشان ہوا اور مجھے بخار ہو گیا۔ چند دن جو آپ سے ملاقات نہ ہوئی تو اس کی ریزن یہ تھی کہ مجھے فیور تھا، بخار تھا، اسی لیے میں یہاں موجود نہیں تھا۔ بس میری طبیعت میں بے چینی تھی، گھبراہٹ تھی، اکتاہٹ تھی۔ بار بار ایک سوچ آتی کہ میں نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا اور آپ کو ایسا کیوں کہا۔ الغرض ہمارا تو سودا ہوا تھا، تو مجھے سودے سے نہیں پھرنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ سودا مکمل ہو گیا اور میری طبیعت میں سکون آ گیا۔ پھر وہ شخص مجھ سے کہنے لگا: سچ بتائیے، آپ نے کون سا وظیفہ پڑھا، کون سی تصویر پڑھی، آخر کیا کیا؟ تو میں نے کہا کہ میں نے صرف ایک ہی ورڈ پڑھا، ایک ہی وظیفہ پڑھا اور یہی پڑھتا ہوں، اور وہ ہے اللہم اغفر لی۔ بس اسی وظیفے نے میرے مسائل حل کیے، مشکلات ختم کی، پریشانیاں حل ہوتی ہیں، زندگی کی ناکامیوں سے باہر نکل آتا ہوں، کامیابیاں ملتی ہیں، میری مرادیں پوری ہوتی ہیں، میں کبھی نامراد نہیں رہتا، ہمیشہ بامراد ہوتا ہوں۔ ایسے ایسے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں، مشکلات دور ہوتی ہیں کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو جب بھی کوئی مسئلہ ہو بس میں یہی پڑھتا ہوں: اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ دل کی گہرائیوں سے پڑھتا ہوں، دل کے یقین سے پڑھتا ہوں، اور اس کی برکت سے میرا کام بنتا ہے۔ اور الحمدللہ جو شخص بھی دل کی گہرائیوں سے تڑپ کر اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہم اغفر لی پڑھیں، پورے وجدان سے پڑھیں، اور دنیاوی کوئی خیال سوچ نہ ہو، بس یہ ہو کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوں، تو اس کے کام بنتے ہیں، اور ایسے بنتے ہیں کہ وہ سوچ نہیں سکتا۔ بس پڑھنے والے کے اوپر ہے کہ کیسے پڑھتا ہے اور کیسے پکارتا ہے۔ اللہم اغفر لی پڑھنے والا کبھی خالی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔